بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ایا پڑھایا ہو، سنیا سخن گئیاں کھل اکھی، اسا چت مولا ول لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تھی مر گئے اگے حضرت باہو، تاں مطلب نو پایا ہو۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا، اللہ تعالیٰ کا خاص بندوں میں سے ہونا، ان بندوں میں سے جن پہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، تو وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت بڑی محنت کی اور بہت بڑی ریاضت اور عبادت کی ضرورت ہے، اور عبادت اور ریاضت بھی صرف دکھلاوے والی عبادت ریاضت نہیں، عملی عبادت جو خلوص سے دل کے ساتھ کی جائے، ایسی عبادت اور ایسی ریاضت جو ہے نا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے استاد محترم اور اپنے مرشد پاک کی تعریف کرتے ہیں، اور ان کی شان اور ان کی فضیلت ہمیشہ اونچی لے کے جاتے ہیں۔ تو اس کلام میں بھی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے، میرے استاد نے مجھے یہ سبق پڑھایا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا ہے، اپنے دل میں اور اپنے اعمال میں۔ یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ واضح ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اپنا 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی آپ کی لو ہے، کسی اور کی طرف آپ کی نگاہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ضروری ہے، اس میں بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا پوری دنیا میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ وہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار جو ہے وہ دل میں بھی اور ظاہری طور پہ بھی ہمیشہ نظر آنا چاہیے۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے انسان کی زندگی وہ بیکار ہے۔ دم مطلب ہوتا ہے ایک سانس لیتے ہیں نا، سانس لیتے ہیں کہ اللہ ہو اللہ ہو، جن کے سانس لینا اور سانس اندر کرنا، اس میں بھی جو ہے نا بزرگان دین جو ہے اس کا ایک انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے کہ جب سانس لے رہا ہو تو اللہ، جب اندر جائے تو ہو۔ تو وہ کہہ رہے کہ اللہ مرشد، میرے استاد نے، میرے مرشد نے یہ پڑھایا کہ ہر وقت جو ہے نا وہ اللہ کی یاد انتہائی ضروری اور انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ کا ایک پل جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر گزرا تو ایسے سمجھو کہ جیسے آپ نے 7 کافروں کے برابر جو ہے نا وہ کفر کر دیا۔ ایک کافر جو ہے دوزخ میں جانے کے لیے ایک کافر کا ہونا ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقینی لاتا تو وہ اس کا مطلب ایک کافر ہے۔ تو ایک کافر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں ہوتا ہے۔ تو ایک جو ہے نا بزرگ اور ایک ولی کی شان دیکھیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک پل جو ہے، ایک پل اللہ کی یاد سے غافل گزرا تو ایسے سمجھے کہ جیسے آپ نے 100 کافروں کے برابر جو ہے نا وہ کفر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی قبر منور کو جو ہے وہ روشن اور ہمیشہ تابندہ فرمائے، اور ان کا کلام اور ان کی تعلیم جو ہے ہمیشہ رہتی دنیا تک قائم رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک پل بھی جو ہے اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کے لیے اعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے مرشد پاک اور اپنے استاد کی یہ تعلیم جو انہوں نے دی کہ ہر پل اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا ہے، تو تب جو ہے نا وہ میری آنکھیں جو ہے وہ کھلی۔ پہلے اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں اور میرے اعمال میں اس طرح شامل نہیں تھا۔ یہ استاد کا کمال ہے اور میرے مرشد کا کمال ہے کہ انہوں نے میری تعلیم اس طرح کی کہ میں ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہوں۔ تو انہی کی وجہ سے میں نے جو ہے اپنا سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ میں نے اپنا دھیان اور اپنی عبادت اور یہ سارا کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ یہ خیال کر لے کہ ہر وقت جو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر وقت میرے اعمال اور سارا کچھ لکھا جا رہا ہے،
تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گروی رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ صرف ایسا ہے کہ دنیا کا وقت جو ہے، دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ اس سے گزرنے کے لیے وہ ایسے بندہ سمجھے کہ ایک راہداری ہے جو بالکل کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، تو اس زندگی کو گزارنے کے لیے اتنا مشکل وقت ہے کہ جیسے کانٹوں کے راستے سے بندہ اپنے کپڑے سمیٹ کے گزرتا ہے، تو اسی طرح اس زندگی کو گزارنا ہے۔ اور یہ ایسے گزارنا کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ نے اپنا آپ جو ہے، اپنی زندگی اور اپنے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگا دی اور اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی دے دی۔ اور جب اس درجے تک بندہ پہنچ جاتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ اپنی دنیاوی زندگی کے لیے وہ ختم ہو گیا، وہ مر گیا۔ جب اپنی دنیاوی زندگی کے بندہ اس کی خواہشات اور اپنی جتنے بھی اس نے اعمال اور جتنی بھی خواہشیں ہیں، وہ اگر اس نے دنیا داری حاصل کرنے کے لیے ترک کر دیے اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو نشاور کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں زندگی جو ہے وہ متعین کر دی، تو پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا کی زندگی کے لیے وہ مر گیا۔ اور جب وہ فنا فی اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کی زندگی کو چھوڑ دینا، تو تب ہی جا کے وہ حضرت سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تب جا کے زندگی کا حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا تب ہی حاصل ہوتی ہے کہ دنیا کے جو کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں، نہ کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کلام میں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بہت گہری بات جو ہے نا وہ ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی جو ہے اس کو آپ اپنے لیے مت گزاریں، وہ صرف اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر زمین پر اتارے، ان میں سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی ہم سب امت ہیں۔ تو ان کے بتائے ہوئے راستے اور ان کی چھوڑی سنت کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو ہمارا ایک پل بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہم دنیا کے کام کر رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اپنی نوکری کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ تو ہم کر رہے ہیں کیونکہ روزی کمانے کے لیے وہ بہت ضروری ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں گے تو ہمارا وہ پل بھی جو ہے وہ عبادت میں گزرے گا، اور اس میں ہمیں ہر وقت جو ہے اللہ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور تبھی جو ہے وہ زندگی کا مزہ ہے اور تبھی وہ زندگی کی کامیابی ہے۔ یہ اس طرح گزاری ہوئی زندگی آخرت میں ہمیں انشاءاللہ جنت الفردوس میں لے جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہمیں وہ زندگی نصیب ہوگی۔ یہ زندگی جو ختم ہونے والی ہے، جو فانی دنیا ہے، اس کو ہم دنیا کے کاموں کی بجائے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو آخرت ہماری کامیاب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے اور بزرگوں کے بتائے ہوئے اعمال ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔